أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم صلوات بآواز بلند توجہ کے بعد شروع کی جائے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی میں نے مصور فطرت نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی جب فرشتوں نے حکم الہی سے مریم کو دو بشارتیں پہنچائیں. پہلی یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طاہر کیا، پھر مصطفیٰ کیا عالمین کی تمام عورتوں پر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نقوی صاحب یہ دو دفعہ مصطفی کیوں ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بھئی ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا. مصطفیٰ کیا، ان اللہ اصطفیٰ کے مصطفیٰ کیا، وطہر کے طاہر کیا، واصطفیٰ کے پھر مصطفیٰ کیا. طرفین کے شیعہ سنی مفسرین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ ایک اصطفاء ذاتی ہے اور ایک اصطفاء ولادی. یعنی ایک چنا تجھے تیری خاطر بطول بنایا اور دوسری دفعہ چنا ایسے کی ماں بنانے کے لیے جو نطفے سے نہیں. اب اللہ جانے کس نے کیا سمجھا، چونکہ جو بیٹا تجھے دیا جا رہا ہے اسے نطفے کی آلودگی نے مس نہیں کیا، اس لیے مصطفیٰ. بات تو حسنین شاہ جی میں کہہ کے آگے چلا گیا اور 90% سامعین سوچتے رہ گئے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ مصطفیٰ ہوتا ہی وہی ہے. کہ جس کی اولاد نطفے کی نجاستوں سے ماورا ہو. پہلی بشارت. دوسری اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. بس اس کو لوح دل پہ لکھ لیں اور پھر روش آسان ہے انشاءاللہ. فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے اس کلمے کی جو اس سے ہے، بے کلمت من ہو، جو اللہ کی طرف سے کلمہ ہے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ہے، مریم زادہ ہے.
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت دونوں میں عزت دار ہے۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہو تم تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے نقوی صاحب تحقیق کی کہ آخرت میں کیا عزت ہے عیسیٰ کی، تو مجھے جواب یہ ملا کہ جن جاہلوں نے عیسیٰ کو اللہ کہا اس کی جواب طلبی عیسیٰ سے نہیں ہوگی۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، اور الحمدللہ ایک فرد بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچا کہ جس سے انہیں حقیقت میں جھانکنے کی دعوت میں دینا چاہتا تھا۔ جنہوں نے تجھے اللہ کہا اس کی جواب طلبی تجھ سے نہیں۔ اور یہاں عیسیٰ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پروردگارا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے جنہوں نے مجھے خدا کہا تو یہ تیرے بندے ہیں، کون پوچھے گا تجھ سے کوئی؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تجھ میں معاف کرنے کی قدرت تو ہے۔ نہیں، میں دست بستہ گزارش ہے میری، میں نقوی صاحب کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہے آیت، فتویٰ دینا ہے تو آیت کے خلاف دو۔ عیسیٰ غالیوں کی سفارش کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، ایمان ہے میرا، وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے تو وہ نکال دے، بخشش بالکل نہیں ہوگی، لیکن عیسیٰ کہہ تو رہا ہے این تغفرہم، کہ اگر تم معاف کرنے پہ آئے تو کر تو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ صرف آپ کا سر کھانے کے لیے آیت نہیں پڑھی، اس مقصد کی طرف دعوت فکر دینے کے لیے پڑھی ہے کہ جنہوں نے بڑھایا ہے بندے کو اس کی سفارش قرآن میں ہے، لیکن جس نے گھٹایا ہے اس کی سفارش قرآن میں۔ اللہ اکبر، اللہ جو مقصر ہے مقصر، ہاں ہیں دونوں برے، لیکن ایک ہی سفارش ملتی ہے، دوسرے کی سفارش کا کوئی وجود ہی نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ بشارت دے رہا ہے خدا تمہیں، کس کی؟ اس کلمے کی جو اس سے ہے، دنیا اور آخرت میں عزت دار ہے۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، گہوارے میں بھی گفتگو کرے گا، بڑھاپے میں بھی گفتگو کرے گا۔ اور لکھ لو، حیات عیسیٰ پر حسنین شاہ جی اس سے بڑی دلیل کہیں ملے گی نہیں۔ جو جاہل کہتے ہیں عیسیٰ مر گیا، انہیں یہی آیت پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے گہوارے میں بھی بولے گا، بڑھاپے میں بھی بولے گا۔ گہوارے میں تو بولا تھا، زمین پہ عیسیٰ کا بڑھاپا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ دو روایتیں، ایک ہے کہ 25 برس کی عمر تھی، دوسری ہے 33 برس کی عمر تھی جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو دونوں میں کوئی بھی ہو تو جوانی کی عمر ہے، یہ بڑھاپا تو ہے ہی نہیں۔ یا آیت غلط، یا پھر مانو کہ آج بھی زندہ ہے جب میرا امام آئے گا۔ اللہ، اس وقت ضعیفی میں گفتگو کرے گا عیسیٰ۔ بہرکیف یہ ایک جملہ مترجہ تھا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے بھی ہے۔
پھر دوہرا لو، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ اور نقوی صاحب، ہر حجت کو خدا نے کلمہ نہیں کہا جی۔ یحییٰ نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے، معصوم ہے۔ یہی سورہ آل عمران چند آیتیں پیچھے اس طرح تعارف کرایا اللہ نے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، عیسیٰ اللہ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، خود کلمۃ اللہ نہیں۔ تو جب یحییٰ کلمہ نہیں ہو سکتا، میرے خیال ہے تھک گئے ہو تم یا خود سوچ رہے ہو؟ تو میں چپ ہو جاتا ہوں، یہ سوچ لیں۔ بولنے سے تو سوچ پڑ جاتی ہے۔ اچھا نہ، میں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ میری تقریر روک کے پوچھ لیں، خود نہ سوچیں۔ سوچنے کے لیے ہم جو ہیں۔ عیسیٰ کلمہ ہے، یحییٰ نہیں۔ کیوں؟ بڑا با کمال ہوگا یحییٰ، لیکن اس پر کسی کو خدائی کا گمان نہیں گزرا۔ تو جمیل شاہ جی، قرآن نے میزان دیا ہے کہ کلمۃ اللہ ہونے کے لیے کم از کم یہ صلاحیت ہونا چاہیے۔ اللہ نہیں، اگر میرے سامعین محترم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں علی کو کلمۃ اللہ کہوں گا، تو وہ یہ ذہن سے نکال دے۔ کلمۃ اللہ ہونا علی کے معاملے میں بہت چھوٹی بات ہے۔ جی علی کلمۃ اللہ نہیں، علی کلام اللہ ہے۔ العظمت اللہ، العظمت اللہ۔ یعنی میں اپنے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت یاد دلاتا چلوں آپ کو، سورہ نحل کی۔ نظیر صاحب، شورہ آفاق آیت ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے میں کلمہ طیبہ کو مثال دے رہا ہوں شجرہ طیبہ سے۔ نہ تھوڑے لوگ سمجھے، آخر تک سار اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا نہیں، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے۔ اچھا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، تو کبھی کبھی میری مدد کر دیا کرنا۔ کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو بہت بڑی مشکل حل کر دی میری۔ حسین شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے انہوں نے، چلیے جی تائید بھی ہو گئی۔ تو لا الہ الا اللہ کو اللہ نے مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ شجر طیبہ نہیں، شجرہ طیبہ۔ شجر اور ہوتا ہے، شجرہ اور ہوتا ہے۔ میں کون ہو؟ نقوی ہوں۔ شجرہ ہے، کہا جاتا ہے نا شجرہ ہے، شجر درخت، شجرہ خاندان۔ تو آؤ 73 فرقے کے علماء کو دعوت فکر دو، مل بیٹھ کے ڈھونڈیں تو صحیح وہ کون سا خاندان ہے جس سے لا الہ الا اللہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ غور فرمایا دوستو، شجرہ طیبہ ہے کوئی خاندان،
नाम अल्लाह ने भी नहीं लिया उस खानदान का, मैं भी फिलहाल नहीं ले रहा, ढूंढेंगे आप, क्योंकि मैं अकेला हूं, आप बहुत से हैं, आप तलाश कर लेंगे मिलजुल के। हाँ, कौन सा खानदान है ये? इस खानदान को ला इलाहा इल्लल्लाह से मिसाल नहीं दी गई, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह को और हमेशा बड़े के साथ मिसाल दी जाती है। तो अब कह दूं अगर कुव्वत बर्दाश्त है, भाई हो या ना हो, है तो आयत मेरी सियाहत में जमील शाह, फर्क क्या पड़ता है? कौन सा वो तैयब खानदान है जो अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से भी ज्यादा पाक नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह कह ये रहा है कि कलमा-ए तैयबा शजरा-ए तैयबा जैसा है। ये नहीं कहा कि शजरा-ए तैयबा कलमा तैयबा जैसा है। तो इसका मतलब है कि वो खानदान अल्लाह की नजर में ज्यादा तैयब है कलमे से भी। 10, 20, 40 लाख कमाना चाहते हो? अभी बैठे बैठे एक बंदा उठ के ये कह दे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा हूं, जितने लाख कहे देने के लिए तैयार हूं। है कोई बात कमाल? जरूरतमंद बहुत है, लेकिन देने का कौन? जी, मैंने रोशनी के आगे हाथ रख लिया कि शायद किसी ने हाथ उठाया हुआ हो, कोई भी नहीं, यानी किसी का जिगर नहीं कि वो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा कह सके। तो फिर डूब के मर जाने का मकाम है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह से ज्यादा पाक है, तुम उन जैसे कैसे? जिंदा रहो, इतना कि जिंदगी से थक जाओ, बस फैसला हो गया। लेकिन रजा सो रहे हो तुम? अच्छा नहीं, जाग रहे हो। जमील शाह तो नशा लेता है आंखें बंद करके, तू क्या कर रहा है? कलमा-ए तैयबा शजरा-ए तैयबा जैसा है। घबरा तो नहीं गए दोस्त? कौन सा शजरा होगा वो? हसनैन शाह जी, अल्लाह ने निशानी बताई है, ढूंढें। अस्लोहा साबितुन व फरओहा फिस्समा। फरमाइए वो शजरा है जिसकी जड़ जमीन पर है और उसकी शाख, शाखें नहीं, फुरूहा नहीं, फरोहा, फरोहा एक शाख। अवल तो यही परेशानी है, मैंने तो कायनात में कोई दरख्त नहीं देखा जिसकी एक शाख हो। ये एक शाख वाला है कि उसकी फरा, उसकी एक शाख आसमान में है। चैलेंज, कायनात आलम को, चार दांगे आलम, गज़नफर का चैलेंज ले जाओ, ढूंढो वो शजरा कि असल जमीन पे हो और एक शाख जो आसमान पे हो। और कम अज कम मैं अपनी कौम से तो ये तवक्को ही नहीं रख सकता कि उनके हाफिज़े इतने जंगालूद हूं।
اور اگر کسی کے لگا بھی ہے یہیں بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو، چشم تصور سے 14 صدیاں پیچھے جاؤ، مکہ فتح ہو گیا، ما زاغ البصر وما طغی کی نظر کعبے کی طرف اٹھی، یا علی ہم نے مکہ کیا چھوڑا؟ لوگوں کے جھوٹے خداؤں نے سچے خدا کے گھر پہ قبضہ کر لیا، بت توڑ نہ دیں، جی قبلہ عالم توڑ دینے چاہیے۔ اور حسنین شاہ جی میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا جو رسول زمین پہ بیٹھے بیٹھے یوں کرے، ایسے ہے نا حضور، انگلی کا اشارہ کرے چوتھے فلک پہ کھڑے ہوئے چاند کا، کلیجہ شک ہو جائے بھئی کتنا اونچا ہوگی چھت کعبے کی، جتنی بھی ہو آسمان جتنی تو نہیں، وہ تو چوتھے پہ تھا چاند، اسے یوں کر کے چیر دیا، بت نہیں گرا سکتا تھا ایسے کر کے۔ کہتے یا علی یہ اونچے پڑے ہیں، بلندی زیادہ ہے، یا تم مجھے اٹھاؤ یا میں تمہیں اٹھاؤں، تو پھر یہ ٹوٹیں گے، پھر گرائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسے آپ کا فرمان۔ تو پھر یا علی کیا رہا، کیا طے ہوا، میں اٹھاؤں یا تم؟ نہیں حضور، بنتا ہی ایسے ہے، آپ ہر لحاظ سے افضل ہیں مجھ سے، رشتے میں، منصب میں، عزت میں، مرتبے میں، عہدے میں، میں کندھا جھکاتا ہوں، آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یا تو الزام لگاؤ مجھ پر کہ جب آیتیں اتر رہی تھی تب بھی میں وہاں کھڑا تھا، کیوں ڈاکٹر ظفر؟ وہاں اللہ کو میں کہتا رہا کہ میں نے اپنی شیعہ قوم سے نعرے لگوانے ہیں تو آیت ایسے بھیجو، اب چلو مجھ پہ الزام دھرو یا جو بھی کرو، ہے یہی حقیقت، بلا تشبیہ۔ رسول نے پاؤں اٹھایا، ابھی علی کے کندھے اور زمین کے درمیان تھا کہ جبریل نے آ کے پاؤں پکڑ لیا، چوم کے کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، علی پہ نظر ڈال، وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اللہ اکبر۔ علی پہ نظر ڈال، وجہ اللہ سے نفس اللہ تک ہے، وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کبریائی کے بدن کو نہ جھکا، خود جھک۔ اب رسول نے تو یہ نہیں کہا منڈی والوں میں چھوٹے کے لیے کیوں جھکوں، اللہ رسول نے تو یہی کہا سمان و طاعتن، جو میرے اللہ کا حکم ہے میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کی۔ رسول بیٹھے، علی پس پشت آئے، سوار ہوئے، پنڈلیوں میں ہاتھ ڈالا، کھڑے ہوئے، یا علی۔ حالانکہ چاہیے تو جمیل شاہ تھا کہ علی فوراً بت گرانا شروع کر دیتے،
مولا بت نہیں گراتے، رسول حکم نہیں دے رہے، بلکہ سوال ہی اور کر دیا جس کا مضمون سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ اللہ، کیا سوال کر دیا یار؟ اور یہ 80 سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتاب میں دکھانے کا میں دامن، ہماری تو بھری پڑی ہے۔ یا علی این وصلتا، اے علی کہاں پہنچ رہے ہو؟ نہیں، اب مجھے نہیں پتا کون اپنے ہوتے سوتوں کی فاتحہ پڑھنے آیا ہے اور کون خیبر شکن کو خراج دینے آیا۔ جو علی کو خراج دینے آئے وہ سر اٹھائے۔ یا علی کہاں پہنچے؟ فرماتے یا رسول اللہ لو شئتو ان انول شیئا من السماء لنلتو، اگر چاہوں تو آسمان پہ رکھی شے اٹھا لوں۔ اللہ نے کہا دنیا والوں دیکھو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو۔ ہاں، یہی حق ہوتا ہے سننے کا اور سنبھالنے کا۔ بارکیف اب ایک شجرہ میں نے دکھا دیا جس کی اصل زمین پر تھی، شاخ آسمان میں، لا ایسی مثال۔ جب تک نہیں لا سکتا تب تک تو میں آزاد ہوں نا، کہ میں کہوں وہ شجرہ طیبہ نبی اور علی کا ہے۔ عیسیٰ صرف کلمہ ہے، نبی اور علی لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ طیب۔ او بھائی، لا الہ الا اللہ سے زیادہ طیب تھا تو قرآن پہ قدم رکھے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، یہ دیکھنے میں تو یہی ہے نا، رسول تو مصدر قرآن ہے، لیکن میں چونکہ میرا واسطہ ظاہر بینوں سے ہے تو میں ظاہر بینوں کی بات کر رہا ہوں کہ مہر نبوت بھی تھی، آیت بھی لکھی ہوئی تھی، اور علی کے قدم اوپر، اگر نہیں تھا کلمے سے زیادہ طیب۔ اللہ اکبر۔ تو اب فیصلہ نقوی صاحب، میں ذرا یہاں چکرا رہا ہوں، جو کلمۃ من اللہ ہے، من بعض کے لیے ہوتا ہے، یہ میں بات یاد ہے، عرب پڑھنے والے یعنی جو نحو میر وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ چندگی عدد پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کل میں سے تھوڑا سا۔ تو جو کلمے میں سے تھوڑا سا ہے وہ تو اتنا پاک ہے جمیل شاہ کہ نطفے سے آلودہ ہی نہیں۔ اور جو لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ پاک ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ حسنین شاہ جی، اس کو تو اللہ نے اس وقت کے جزوی قبلہ میں پیدا ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جزوی میرے خیال تھک گئے ہو تم، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صرف دو بندے نہیں تھکے، ایک نقوی صاحب اور ایک آپ، باقی تو تھک گئے ہو نا۔ اچھا بھئی، عیسیٰ کو مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں پیدا نہیں ہونے دیا اللہ نے، حالانکہ وہ جزوی قبلہ ہے اور منسوخ ہونے والا۔ کعبہ کلی قبلہ اور ناسخ قبلہ، یہی ہے نا۔ تو اس کی ماں کو یہ کہہ کے بھگا دیا
उखरुजी, अच्छी भली बैठी थी इज्जतदार बीबी, उखरुजी, निकल, उठ, हाज़ा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादा, ये विलादत का घर है, ये तो इबादत का घर है, यहाँ विलादत कैसे हो सकती है? और हसनैन शाह जी अच्छी खासी मेरे मौला की अम्मा अपने घर में बैठी थी। हालांकि मरियम बैतुल मक़दस में बैठी थी, तो बैठी बिठाई को कहा निकल। हालांकि तौहीन है भाई, हैं? अब मैं अगर नज़ीर तुमसे कहूं कि मजलिस से उठ जाओ, तो इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? कह के बोला ये क्या बात हुई, मुझे पहले कहला भेजा तो मैं आपकी मजलिस में आता ही ना, ये बैठे को निकाल के मेरी बेइज्जती करनी थी। तो अल्लाह मियां पहले से मरियम को यहां रखा ही ना होता, रख लिया, अब बैठी बिठाई को निकाल दिया, ये उज़्र दे के कि ये विलादत कदा नहीं, इबादत कदा है। और मेरे मौला की माँ काबे में रहती नहीं थी, रहती घर में थी। घर बैठी से कहा या फातिमा ताओ लेना इलैया, ऐ फातिमा आ, नहीं 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 नहीं, या मुझ पर संगबारी करो। तो गजनफर पागल हो गया, दीवाना हो गया है, अक्ल इसकी घास चरने चली गई, वरना फिर अपने होश की दवा करो। आओ, अदल इलाही नकवी साहब जद पे लगा हुआ है, बतूल है मरियम, नुत्फे से नहीं है ईसा, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अमरुल्लाह है, नजासत है नहीं, सिर्फ पैदा होना है। ईसा ने सिर्फ पैदा होना है बगैर नुत्फे के। अल्लाह कहता है यहां पैदा नहीं हो सकता, बाहर जा। और अली की मां को बुला लिया तो फिर आदल तो न रहा, वरना मानना पड़ेगा कि जिसकी मां ने पैदा करना था उसे निकाल दिया, और जिसकी मां ने हाथों पे लेना था। इरादे इरादे इरादे, हाँ बस दो बातें रह गई हैं समझाने वाली, समझ लो और मैं जाऊं। बात तो मरियम की हो रही थी, और उसी से हम सारे कवानीन इलाही को परख रहे हैं। फरिश्तों ने बिशारत दी कि तू कलिमतुल्लाह की मां बनने वाली है, जो दुनिया और आखिरत में इज्जतदार, बुढ़ापे में बोलेगा, गहवारे में बोलेगा, सालेहीन में से होगा। कहे कौन रहा है ये मरियम से? कालतिल मलाइका, फरिश्ते। यहां ना कुछ है, फिर गुंजलक है। आयत ये कहती है कालत रब्बे अन्ना यकून ली वलदुन वलम यमससनी बशरुन, कह लेगी आए मेरे परवरदिगार, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? कहे तो रहे हैं फरिश्ते, और मरियम कह रही रब्बे। दो काम मुझसे न करवाएं कि पढ़ूं भी समझूं भी। अपने हिस्से का काम आपको खुद करना होगा। सोचने वाली बात है ना भाई। मुझसे नकवी साहब कोई बात कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा हसनैन शाह जी इसका जवाब ये है, ये तो अक्ल के खिलाफ है। फरिश्ते कह रहे हैं मरियम से, तो उन्हें कहती कि मेरे बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन ना, फरिश्तों को तो जवाब के लायक ही नहीं समझा मरियम ने।
سر اٹھانا. اس کے برعکس یہ ہے نقوی صاحب سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی ذکر ہے. وہاں جبریل گیا تھا, یہاں فرشتے آئے تھے پہلے, ابھی مسجد اقصی میں تھی, اس وقت کی بات ہے. اور جبریل کب آیا؟ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, جب چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی. اللہ اکبر, دعا دیجئے گا. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. مریم نے پردہ تانا, ہم نے جبریل کو بھیج دیا. بیٹھے ہو یہ چلے گئے ہو؟ قرآن پڑھا ہے میں نے. مریم غسل کرنے گئی, چادر کا پردہ تانا, جبریل پہنچ گیا, اجازت بھی نہیں مانگی. میرے اللہ, مریم جیسی بطول کی بارگاہ میں جبریل بغیر اجازت کے اس کی تنہائی میں چلا گیا. آواز قدرت آتی ہے, بکواس نہ کر ہزیان نہ بک. جبریل بھی تو پیکر عصمت ہے, معصوم فرشتہ ہے, معصوم کی تنہائی میں جا سکتا ہے. ایک بطول یہ ہے جس کی تنہائی میں جبریل بغیر پوچھے چلا جائے, دوسری بطول کی نوکرانی سے جھڑکیاں کھائے. ایک بطول کی تنہائی میں چلا جائے اور دوسری بطول کی خادمہ سے جھڑکیاں کھائے. کچھ فرق سمجھ میں آیا میرے دوستو؟ خیر آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تم متقی ہے تو دور رہنا, میں بطول ہوں. یہ دلیل ہے نا کہ نہیں پہچانا مریم نے کہ آنے والا کون ہے. اشاد باش, ورنہ فرشتے سے کیا ڈرنا؟ یہ ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ مریم نے نہیں پہچانا. پہچانے بھی کیسے؟ فتمثل لها بشرا سویا, جبریل لباس بشر پہن کے کھڑا ہے. جبریل بشری لباس پہن لے تو مریم کی پہچان سے آگے, اور میرا رسول لباس بشر پہن لے تو ٹکے کا ملا کیسے پہچان گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جیتے رہو. بس دوستو نتیجہ دوں تو نقوی صاحب یہاں جبریل نے پھر کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. بی بی گھبراؤ نہیں, میں تو تیرے رب کا رسول ہوں, اس کا فرستادہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لاہب لک غلاما زکیا, میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. پڑھو سورہ مریم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, جبریل مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی فرق تو سمجھنا ہے آپ کو. وہاں فرشتوں نے بشارت دی تو کہا رب, اے رب مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. یہاں کہہ رہی ہے اے جبریل مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو کھنگالا تو جواب یہ ملا, فرشتے آئے تھے اللہ کی طرف سے کہنے کہ وہ دے گا, تو کہا پھر جو دے گا میں اس سے بولوں, تم سے کیوں بولوں. اور یہاں جبریل خود کہہ رہا ہے میں دینے آیا ہوں. اللہ. تو جس نے بیٹا دینے کا دعویٰ کیا
گفتگو اس سے کی. اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ خدا کی طرف سے ہو یا بندے کی طرف سے, تو پھر براہ راست گفتگو کا رابطہ کہنے والے سے ہوگا. اور بس ساری محنت ہی نقوی صاحب اسی فکرے کے لیے کی تھی. سینکڑوں ہزاروں بار آپ نے آیت سنی ہوگی, اس پر مواعظ سنے, خطابات سنے, لیکن اس صحن حقیقت میں جھانکنے کی دعوت آپ کو کسی نے نہیں دی. غور کریں, دونوں مقام پہ حسنین شاہ جی کیا کہہ رہی ہے مریم, کیسے ہو سکتا ہے مجھے بیٹا؟ لم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا. اب خدا کے لیے یا وہ کھڑکی کھول کے رکھنا کہ میں دماغوں میں آ کے لفظ رکھ دوں, عرش سے وزنی حقیقت ہے اور یوں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. یہ یوں کر کے کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ سیدھا سادہ کیوں نہیں کہا مریم نے کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, میری تو شادی نہیں ہوئی. سلاست کلام کا تقاضا بھی یہی تھا, اور بات کے مفہوم کو سمجھانے کا آسان ذریعہ بھی یہی تھا کہ کہتی انا یکون علی غلام, کون تو بیکرن, میں تو باکرہ ہوں, غیر شادی شدہ ہوں. یہ نہیں کہا منڈی والوں, یہ کہا لم یمسسنی بشر, مجھے بشر نے مس نہیں کیا. اب اللہ جانے کس کے چہرے پہ توا پھر جائے گا اور کون عرش حقیقت سے ٹکرائے گا. جب غور کیا آیت میں تو اللہ بشری عورت اور بطول کا فرق بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں, تمہاری عورتیں ماں بننے کے لیے شادی کی محتاج, اور بطول شادی کی نہیں, اسے مس کیا جاتا. جی اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں غور و فکر کیا کرو. قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا, ہدایتوں کے لیے آیا. لم یمسسنی, مجھے تو مس ہی نہیں کیا گیا. تو بطول ہوتی ہی وہ ہے جسے چھوا جائے اور وہ صاحب اولاد ہو جائے. اور آؤ شیعہ جو بیٹھے ہیں وہ اپنے علماء تک یہ بات لے جائیں. اور بس بات میں نے ختم کر دی, ایک سوال کر رہا ہوں, اور جو برادران اہل سنت ہیں وہ اپنے علماء تک یہ سوال لے جائیں. تمہارے رسول کی حدیث ہے یکون فیکم ما کان فی الاولین حزو النول بالنول حتی لو دخلوا فی حجر ضب لدخلتموہ. فرمایا جو کچھ پہلی امت میں گزر چکا, میری امت میں بھی اس کی مثال ہوگی. حتیٰ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہیں تو تم بھی ہوگے. اسی لیے دیکھ لو پہلی امتوں میں سورج پلٹا, رسول کے زمانے میں بھی پلٹا. پہلے لوگوں میں سے بندے کو خدا کہا گیا, رسول کے زمانے میں بھی کہا گیا. یہ مثالیں میں نے دی تاکہ تمہیں مزید تسلی ہو جائے. تو اب پہلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بطول ماں بنی چھونے سے. بس مجھے علماء سے پوچھنا یہی ہے کہ عہد رسالت میں اس کی مثال کیا ہے؟ اگر نہیں تو قرآن کی آیت غلط, رسول کی حدیث غلط, اور اگر دونوں صحیح ہیں تو پھر مثال ڈھونڈ کے لانا. اور آؤ میں
تمہاری یاد کو تازہ کرتا چلوں. ہو سکتا ہے تم میری مخدومہ کے بارے میں سوچ رہے ہو. بطول کو تو جبریل سوچے تو دماغ پہ آبلے پڑ جاتے ہیں. میں اس بی بی کو تو بات ہی نہیں کر رہا. محمد بن حنفیہ کی ماں نے علی سے کہا تیرے گھر میں رہ کر میں اولاد سے محروم ہوں. علی فرمایا اچھا ابھی سے دل چھوٹا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے اولاد مانگ رہی ہو, بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ مولا بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے. عزت حیدر کی قسم یہی لفظ ہے. مولا نے فرمایا ہاتھی یادہ کے, ہاتھ ادھر لا. ہاتھ میں لیا اور فرمایا کونی حاملتن پہ محمد, محمد سے حاملہ ہو جا. عیسیٰ کی ماں بطول کا جواب تو محمد حنفیہ کی ماں ہے. جی ہاں, حسنین کی ماں کیا ہوگی یہ تنہائی میں پھر بیٹھ کے سوچنا اگر فیصلہ کر سکتے ہو. ہاں ایک مثال میں نے دی, یا اس کو مان کے آنا کل یا پھر دوسری مثال لانا, ورنہ آیت اور حدیث غلط ہو جائے گی. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس یہ طے ہے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. بس یہی سوچ کے دو فکریں سن لو. میرا کام ہے یاد دہانی. آنسو تو اسی آنکھ میں آئے گا جس آنکھ کے بارے میں بی بی چاہیں گی. سفر کر رہا ہے مظلوم کربلا کا گھوڑا, اچانک رک گیا. بس بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. ایمان ہے میرا, جانتے تھے حسین. اپنے عزاداروں کو رلانے کے لیے پوچھا کیوں رک گیا ہے میرا گھوڑا؟ شاید تھک گیا ہوگا, دوسرا لاؤ. دوسرا نہیں چلتا, 7 گھوڑے بدلے, کوئی چل کے نہیں دیا. پھر پوچھا ما اسم ھذا الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ مولا کربلا. اب یہ دلیل ہے کہ سب کچھ جانتے حسین. ٹھنڈی سانس لی, فرمایا ھذا مناخ رکابنا وھذا محط رحالنا وھذا محراق دمائنا. یہ ہمارے خیمے لگانے کی جگہ ہے, یہاں میرے گھوڑے سے گرنے کی جگہ ہے, یہاں میرے عباس کے گرنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. یہاں میرے اکبر کے برچھی لگنے کی جگہ ہے, یہاں میرا حر مہمان گرے گا. ایک ایک شہید کا نام لیا تیرے مولا سلطان کربلا نے. زخمی ہونے کی جگہ بتائی, گرنے کی جگہ بتائی, اور بتا کے منڈی والوں چپ ہو گئے. چپ ہونا تھا. اچانک پہلے والے محمل سے آواز آئی واہ نصیبہ, ہائے قسمت. تڑپ گیا زہرا کا لال. عباس, قسمت کو رونے والی کون ہے؟ مولا تیری حصے دار بی بی شریکت الحسین بیان کر رہی ہے. زینب میری زندگی میں قسمت کو رو رہی ہے. بہن کے محمل کے قریب آئے, بہنا میں زندہ ہوں, میری زندگی میں قسمت کا نوحہ کیوں؟ سمجھنے کی کوشش کرنا. بہن نے منہ پیٹ لیا, بھیا تو نے ہاشمیوں کے گرنے کی جگہ بتائی, مہمانوں کی بتائی, صحابہ کی جو ابھی نہیں آئے ان کی بتائی, سب کے نام لیے, اس میں میرے اون کا نام کہیں نہیں آیا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیا تو نے اکبر کے پرچھی لگنے والی جگہ بتائی، اکبر کے گرنے کی جگہ بتائی، عباس کے ایک شانہ کٹنے کی بتائی، دوسرا بازو کٹنے کی بتائی، قاسم کے گرنے کی جگہ بتائی، قاسم کی پامالی کی جگہ بتائی۔ اس میں میرے اون کا نام کہیں نہیں آیا۔ میں جانے لگا ہوں، بات سمجھ لینا اگر رونا چاہتے ہو۔ حسین نے منہ پہ تماچے مارے، کہا زینب موت سے پہلے حسین کو کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے تو ان کے نام لیے جنہوں نے کربلا کی حد کے اندر گرنا ہے۔ تیرا اون تو میری جاگیر سے میلوں باہر، میری سرحدیں ختم ہو جائیں گی، تیرا اون دور جا کے گرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد